شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گیا سجدوں میں گر گرا کے محمد کے پاؤں پر جاؤ جلد رحمت حق کو بلا گیا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گیا کچھ باطن سار لے ابو بکر سے کچھ ایسے آئے وفا گیا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا گیا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گیا باطن سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر ذرا پھر کربلا گیا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا گیا منا گیا لا
سلطان عالم یا محمد سے روئے لطف سوئے من نظر کن سے سوئے لطف سوئے من نظر کن میری آہوں میں بھی اتنا سر ہو یا رسول اللہ میری آہوں میں بھی اتنا سر ہو ادھر تڑپوں مدینے خبر ہو یا رسول اللہ ادھر تڑپوں مدینے خبر ہو اللہ کا نبی رسول اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ کا نبی رسول اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ کا نبی رسول اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ کا نبی رسول اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ کا نبی رسول اللہ الا اللہ الا اللہ وچھوڑی کاند بیٹھی ہمیں سونیا ہو وچھوڑی کاند بیٹھی ہمیں سونیا شاہ سوارا کدیا جویڑے میں وچھوڑی کاند بیٹھی ہمیں سونیا میرے گھر بھی چراغاں ہوئے یا نبی ہو میرے گھر بھی چراغاں ہوئے یا نبی دور کر دے غما دے میرے گھر بھی چراغاں
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری
بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب، بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور آپ نے در پہ بلا لیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضرت ذی وقار، یہ آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان العاشقین، بدر المتقین، غوث العالمین، شہنشاہ اولیاء، حضرت خواجہ خواجگاں، بادشاہ فیض گنج، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ صفی سلطان محمد ایوب جہانگیری قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دربار پرانوار پر جامعہ ایوبیہ مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں زیر صدارت بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، سلطان السالکین، امام السالکین، حضرت خواجہ صفی سلطان بہاول حق ایوب قادری چشتی زیدہ مجدہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا خواجہ پیر علی احمد صابر ایوبی قادری چشتی دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا پروفیسر مناظرہ اسلام مولانا انوار حنفی صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. ارے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونیا وہ دہات چہرے والیا وہ لہتیاں زلفاں والیا سونیا میں نے ایک آپ کی بارگاہ میں نعت لکھی ہے. آقا آپ کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرتا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی شان میں نعت لکھی ہے. میرے آقا نے فرمایا حسان آ جاؤ میرے منبر پہ بیٹھ جاؤ اور میرے منبر پہ بیٹھ کر میری نعت سناؤ. میرے آقا کریم نیچے جلوہ گر ہو گئے. حضرت حسان کو منبر پہ بٹھا دیا. حضرت حسان منبر پہ بیٹھے ہیں آپ کی نعت سناتے ہیں. حضرت حسان کی نعت سماعت کیجیے. حضرت حسان نے میرے آقا کریم کی نعت پڑھی. پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي. ارے آج کل لوگ کہتے ہیں آقا کا ملاپ منانا شرک ہے. حضرت حسان سے پوچھو میرے آقا کی نعت سناتے ہیں. آقا سماعت کرتے ہیں. حضرت حسان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا رب کعبہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا ایسا حسین بنایا. میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہے. میری آنکھ آپ جیسا حسین دیکھتی بھی کیسے. آقا کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں. کسی نے خوب کہا آقا حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا. حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا. رب نے ایک محمد بنا کے کرم توڑ دیا. حضرت علی بتا اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہت ہی قابل عزت جناب محترم صوفی محمد طارق ایوبی صاحب میں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. تمامی حضرات بآواز بلند ایک زور کا نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بادشاہ فیض گنج، بادشاہ فیض گنج. اللہ پہ آقا میرے یار اللہ پہ آقا میرے یار آج تک ہو نہیں انکاری. اللہ پہ آقا میرے یار آج تک
یہ تھے آپ کے سامنے جناب محترم صوفی بھائی محمد طارق ایوبی صاحب، جو کہ سرکار کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ کی پیش کر رہے تھے۔ جو بھی دیتا ہے تو لا ریب جنگی دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے تو لا ریب جنگی دیتا ہے، خود کبھی اور وسیلے سے کبھی دیتا ہے، خود کبھی اور وسیلے سے کبھی دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خود کبھی اور وسیلے سے کبھی دیتا ہے۔ ارے بابا کبھی داتا کے وسیلے سے دیتا ہے تو کبھی غریب نواز کے وسیلے سے دیتا ہے۔ ارے بابا کبھی بادشاہ فیض گنج کے وسیلے سے دیتا ہے۔ ارے بابا مان لیتا ہوں لے آتا ہے خالق سے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے، مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے۔ ارے بابا ہمارے بھائی جناب محترم یہ بھائی افتخار صاحب رہتے ہیں، یہ سرکار کا محفل کرواتے تھے شب معراج کی دوران محفل۔ میرے شہنشاہ بادشاہ فیض گنج محفل میں تشریف فرما تھے اور یہ دیکھتے ہیں کہ باہر ان کے والد صاحب کھڑے ہیں۔ سرکار ان کے والد صاحب کو اپنا دیدار کروایا۔ ان کے والد صاحب پوچھتے ہیں حضور آپ نے وضو تو نہیں فرمایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں سرکار سے کہ حضور آپ نے وضو تو نہیں فرمایا؟ میرے شہنشاہ بادشاہ فیض گنج آپ نے فرمایا نا نا ہم نے وضو نہیں کرنا، بلکہ ہم محفل سے باہر اس لیے تشریف لائے تھے، یہاں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ بھائی افتخار بتاتے ہیں میرے والد صاحب رات کو بتانے لگے کہ افتخار محفل کے دوران سرکار محفل سے باہر تشریف لائے تھے۔ وہ کہنے لگے ابا حضور محفل سے باہر سرکار نہیں آئے، سرکار تو محفل میں تشریف فرما تھے۔ ارے لوگوں یاد رکھو اللہ کا گھڑی جو ہوتا ہے، ارے ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہ تشریف فرما ہوتا ہے۔ میرے بادشاہ فیض گنج محفل میں تشریف فرما ہے، محفل سے اٹھے بھی نہیں، ان کے باپ کو انتظار بھی کروا دیا۔ یہ شان ہے میرے بادشاہ فیض گنج کی، جو بھی دیتا ہے تو لالچ چلی دیتا ہے۔ ارے بابا خود وسیلے سے کبھی اور کبھی خود عطا کر دیتا ہے، مان لیتا ہوں لے آتا ہے خالق سے مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق نبی دیتا ہے۔ تو آئیے آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر مناظر اسلام جناب محترم حضرت علامہ مولانا انوار حنفی صاحب، ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ تمامی حضرات با آواز بلند ایک زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بادشاہ فیض گنج، بادشاہ فیض گنج۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
قال الله تبارك وتعالى في شأن مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، محقق مصر، خطیب مصر، عالم مصر، حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی صاحب مدد العالی، اور آج مرتبہ پیر طریقت دہر شریف حضرت علامہ مولانا محمد عمران جامی صاحب مدد العالی اور دیگر علماء شان اور حاضرین معافی، میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک عظیم آستان کی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس کے معافی نگاہ پر میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل دن کو میں نے بیان کرنا ہے، اس میں میری حاضری کو
قبول فرمائے، ہر کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آستانہ ملک کے عظیم آستان میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ فیض اللہ کی طرف اور فضل سے پوری دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے اور قیامت تک اس کا فیض جاری ساری ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ نے ارشاد فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، محبوب تیرے رب کی قسم، حالانکہ رب جو ہے پروردگار جو ہے وہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جہانوں کا شمار ہی نہیں، جہانوں کا شمار آپ اندازہ لگائیں۔ سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے، اونٹوں کی ایک قطار آپ نے دیکھی اور اس اونٹوں کی قطار ہر اونٹ پر جو ہے دونوں طرف بکس لدے ہوئے تھے، ڈبے لدے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام یہ بتاؤ کہ یہ قطار کہاں جا رہی ہے اور کب سے جا رہی ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں کہ کہاں جا رہی ہے اور کب سے جا رہی ہے، آپ فرمائے ان ڈبوں پر کیا نظر ہے؟ انہوں نے ایک منہ کو بٹھایا، اس میں ایک ڈبہ نکالا، صندوق نکالا، اس سے پھر صندوق نکالا اور اس صندوق کے اندر خشخاش جتنے باریک باریک دانے تھے اور ان باریک دانوں میں ایک دانے کو پکڑ کر جناب جبریل علیہ السلام نے کھولا تو پورا ایک جہان ہے اور اس جہان کے اندر جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور اس جہان کے اندر ایک آدمی دین کی تقریر کر رہا ہے کہ سرکار تشریف لانے والے ہیں، سرکار تشریف لانے والے ہیں، سرکار کی آمد کی تذکرے کر رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ رب العالمین ہے کہ عالمین کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنے عالمین ہیں، کتنے عالم۔ تو فلا وربک محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ اب حاکم تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اگر سرکار کو حاکم تسلیم کرے گا تو تب ایمان والا ہوگا، اور حاکم کی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم اس وقت تک حاکم کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ حاکم جو ہے وہ زندہ نہ ہو۔ زندہ ہونا پہلی شرط ہے۔ اگر حاکم جو ہے زندہ نہیں ہے تو اس کو کوئی حاکم نہیں کہے گا۔ آج بھی ذوالفقار بھٹو کو، صدر ایوب خان کو، کہ نذیر کو کوئی حاکم نہیں کہتا، اس وجہ سے کوئی اس دنیا میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ حاکم جو ہے وہ ہے جو زندہ ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو جو آپ کی حیات کا منکر ہے، آپ کی حیات کا قائل نہیں ہے، آپ کو زندہ نہیں مانتا
ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ سرکار کو حاکم تسلیم نہ کر دے، اور حاکم کے لیے پہلی شرط زندہ ہونا ہے، اور دوسری شرط حاکم کے لیے صاحب اختیار ہونا ہے۔ اگر حاکم کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ حاکم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے پاس یا ہوتا ہو کہ جناب آپ جو ہے جوڑا مشین سے پتوں کی تک ایک سڑک بنوا دیں، وہ کہے مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو نہیں بنا سکتا، بنوا سکتا، تو وہ حاکم کہے گا، وزیر اعظم کہے گا، صدر کہے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار ماننا یہ بھی ایمان با ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو با اختیار نہ مانا جائے گا تو وہ شخص جو ہے وہ ایمان سے خارج۔ اب سرکار مختار کل ہے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جس حلال کیے ہوئے کو حرام کرنا چاہیں تو حرام کر سکتے ہیں، اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا چاہیں تو حرام کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے فرض کو گھٹا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اختیار عطا فرمائے۔ کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد خداوندی ہے، حرمت علیکم میتۃ، تم پر تمام قسم کا مردار حرام ہے۔ اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں احل لکم میتتان، دو مردار میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، میں حلال کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ حلال کرتا، اختیار مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں حلال کرتا ہوں دو مردار تمہارے لیے، ایک تو مچھلی اور دوسری چیٹی۔ فرمایا یہ دو مردار تمہارے لیے حلال ہے۔ اب قرآن آگے کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اب نص قطعی سے خون حرام ہے۔ سرکار اپنے اختیار سے ارشاد فرماتے ہیں حل لکم دمان، دو خون میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، ایک کلیجی اور دوسری دل، یہ دو خون میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ یہ اختیار مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیں نماز کتنی فرض ہے؟ 5۔ کس نے فرض کی؟ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ و شانہ۔ اب 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہوئی، اب اس میں کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، لیکن اختیار مصطفیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ سرکار جس کو جتنی نمازیں معاف کرنا چاہیں معاف کر سکتے۔ مسند احمد بن حنبل کی 5 جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور دونوں سند سیکھا ہے۔ اور آج ان 2 حدیثوں کو وہابیوں نے چھاپا ہے مسند احمد بن حنبل، اور انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو مسند احمد بن حنبل سے نکال دیا، کیونکہ ان حدیثوں سے اختیار مصطفیٰ علیہ السلام ثابت ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔
سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیری شرط کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے لیکن تو شرط لگا رہا ہے کہ ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں 2 نمازیں پڑھا کروں گا، 3 نمازیں معاف کر دیں، صرف 2 نمازیں. فقابل منہ، سرکار نے اس سے اس شرط کو قبول فرمایا. 2 نمازیں پڑھتا ہے، اسلام کو قبول کر لے. یہ سرکار مطالب ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. ایک اور شخص ہوا یا رسول اللہ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میری بھی ایک شرط ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا شرط ہے؟ اس نے عرض کی شرط یہ ہے کہ میں 1 نماز پڑھوں گا، ایک نماز پڑھوں گا، 4 نمازیں معاف فرما دے. فقابل منہ، آپ نے اس کی شرط کو قبول فرمایا. آپ نے فرمایا جائے ایک پڑھتا رہے، اسلام کو قبول کر دو. یہ اختیار مصطفیٰ علیہ السلام ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کتاب موضوع کے اندر، فرماتے ہیں کہ اس طرح کے 9 آدمی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جنہوں نے آپ سے نمازیں کم کر دی. 9 آدمی. فلا ورب لا يؤمنون حتى يحبوا، محبوب آپ کی رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم. اور حاکم کے لیے زندہ ہونا بھی شرط ہے، حاکم کے لیے با اختیار ہونا بھی شرط ہے کہ آپ کوئی زندہ بھی مان لیں اور با اختیار بھی مان لیں. جب تک یہ آپ کو مختار کن نہیں مانیں گے اس وقت تک بھی مسلمان نہیں. جب تک آپ کی حیات کی قائل نہیں ہوں گے تب تک بھی مسلمان نہیں، ایمان والے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا حضرت عزیز وقار، نکاح عشق و مستی میں وہی اول ولی کہہ دیجیے سبحان اللہ. نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ خالق کائنات نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟
والنوار الرحمن على العرش استوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين اللہ جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد وارثان منبر و محراب مریدین و محبان بالخصوص مسند صدارت سلطان راشدین فیض صالحین حضور سخی سلطان جگر گوشائے حضور قبلہ بابا جی سرکار اور دونوں صاحبزادے جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت محترم بھائی محمد سلطان و محمد علی احمد صاحب صاحب اور عظیم محقق وراثت حضرت العلام مولانا محمد احمد برکاتی صاحب اور دیگر علماء مشائخ، اللہ کی فضل و توفیق سے تقریباً 2010 سے عید میلاد النبی کا یہاں کا آغاز ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ قبلہ بابا جی آپ کا ذکر ہوتا تھا تو جامی صاحب کی عقیدے کا کتاب ہوتا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کا بیان دیا جاتا تھا کہ پرانے ہمارے مریدین بھائی بیٹھے ہیں، مختصر بات بھی کرنی ہے، 2-3 باتیں ہیں۔ یہ اس مہینے کا جو پروگرام بنا تھا تو ہم سب نے پتہ نہیں تھا کہ نماز عشاء کے بعد کا پروگرام ہے، تو ہم نے اپنے روٹین سے ٹائم دیے ہوئے تھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مہینہ ہی ایسا ہے اگر مولویوں کو پورا سال کوئی بھی نہ پوچھے اور جب حضور کا میلاد آتا ہے تو ہمارے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی صاحبان امین پہ میں نے پہنچنا ہے، 9 بجے کا ٹائم تھا، میں نے کہا جامی چھوڑ کے چلا گیا تو پھر تو یاری ختم ہو جائے۔ جو ایک لفظ چلتا تھا نا، جامی یار ہے ہمارا، دیدار ہے ہمارا، وہ جملے جو ہوتے تھے، میں نے کہا چھوڑ کے چلا گیا تو کیا کہیں گے؟ باقیوں کا تو گلہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، حضور کی ناراضگی بھی ہم سے اظہار نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین احباب، یہ اللہ کا فضل ہے، حضرت میرے بعد انشاءاللہ جو ہمیں کمی رہ گئی تو وہ اپنے بڑے عمدہ الفاظ کے ذریعے پوری فرما دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ نے یہ جسارت اور ہمت دی ہے، اللہ حضرت کا صلاح سلامت رکھے۔ اور جتنے بھی آپ آئے ہیں، آج ہم نے تھوڑا سا عید میلاد النبی کے حوالے سے باتیں سنی بھی ہیں، حضرت کا خطاب بھی ہوا، سنا، بڑا مزہ آیا۔ الحمدللہ آگے بھی یہ نظام چلتا رہے گا۔ مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے یادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا سرکار نام تیرا۔ اس کا یہ ہے کہ جو حاسدین سے وہ بھی ختم ہو گئے، جو عداوت رکھنے والے تھے وہ بھی چلے گئے۔ یہ نکھار پن ہے، اللہ نکھار کی اپنے پیاروں کا ذکر کروایا کرتا ہے۔ حضرت محترم، یہ اللہ کا فضل اور توفیق ہے، ہم سارے محفل میں بیٹھے ہیں۔ چھوٹی سی مثال دے کر موضوع کو گھیرنا بھی نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں ہم سب پر اللہ کا فضل ہے۔ آپ لاہور کی سرزمین سے چلے، جلال آباد میں آئے، میں نے تو ان دنوں میں دیکھا ہے جب دن پوری پڑی ہوتی تھی بندہ نظر نہیں آتا تھا، مگر مریدان ایوبیہ لاہور کی سرزمین سے خیل پر لاہور تک چل کر فجر کی نماز یہاں پر آ کر ادا کرتے تھے۔
وہ کون سی چاشنی تھی اور کون سی محبت تھی اور ان کے جسم میں کون سی لذت تھی اور کس کفاحت کی وجہ سے وہاں سے چل کر یہاں پہ آتے تھے. وہ بتاتے تھے ہر چیز کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے مگر ایوب کی یاری اپنی جگہ پر ہے. ایسی یاری کا ہے جب یہ نام آتا ہے تو خدا کی قسم حضرت ایوب انصاری بھی یاد آ جاتے ہیں. اس نام کی بڑی برکت ہے. میں نے نام وہ لیا ہے جو صحابی رسول کا نام ہے. اس بات میں محبت سے کہیں یا رسول اللہ. آج ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں, ہم ایسی پچھلی بجت بھی ہیں, اگر کہہ دیں یا رسول اللہ, آپ تھوڑی سی سمجھا کے کہتے ہیں. اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جس کی ہم 2 بیٹیاں ہوں وہ جنتی ہے, جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ بھی جنت ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا بھی صحابی تھا, ہاتھ اٹھا کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک والا بھی جنت میں جائے, 2 والا بھی جائے, 3 والا بھی جائے. یا رسول اللہ میری تو 4 بیٹیاں ہیں, مجھ پہ تو اللہ کا فضل بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے. حضور نے فرمایا تیری 4 بیٹیاں ہیں, تجھے مبارک ہو, محمد عربی کی بھی 4 بیٹیاں ہیں. میں اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کل قیامت والے دن جب پروس قیامت چلے گا تو محمد عربی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اس وجہ سے کیونکہ اللہ کا فضل ہو گیا, محمد عربی کی نسبت ہو گئی. یہ سرکار کی رحمت کا خزانہ تھا, جسے ملتا ہے اسے ملتا ہے. آپ یقین تو کریں ہم نے بڑی معروف زمانہ وہ روایات سنی ہے, بڑی ہر کسی کے قریب بازار سے کوچوں سے, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم نے بھی حکایات روایات سنتے رہے. مگر کمال ہو گئی, کہتی کہ ہرنی نے شکاری نے جب جال لگایا ہرنی کو پکڑنے کے لیے, میں یہاں پہ تھوڑا سا نقطہ دینا چاہتا ہوں. روزانہ شکاری جال لگاتا تھا, بڑے شکاریوں سے مشورہ کیا, یار شکار روزانہ کرتے ہیں مگر ہرنی میرے قابو میں نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم اس ہرنی کی یاری کسی دنیا دار سے نہیں تھی, محمد عربی سے تھی. میں نے تو سمجھا تھا یہ بات سن کر حضور کا جام پی کر آپ بہت سکیں گے یا رسول اللہ. بات نہیں بولے بولے کہ یا رسول اللہ. ابھی جب میلاد النبی کا مہینہ ہے, حضور بابا جی کی روح کو بڑی تسکین مل رہی ہے. یقین کرے بابا جی کے موجودگی میں نے کھڑے ہو کر بیان کرتا تھا. آج میں نے یہی سوچا جامی اگر وہ کل بھی تھے تو آج بھی تو موجود ہی ہیں. ان کی تصویریں بھی موجود ہیں, ان کی تصور بھی موجود ہیں. جو انہوں کا کہنا نہیں مانا وہ رامہ مردود ہو گیا, ان کی لائن کیا گیا وہ اسٹیجوں کی زینت بن گیا. یہ اپنا نظام ہے. شکار لگاتا تھا, آپس میں میٹنگ کرتا ہے, یارو روزانہ شکار لگاتے ہیں مگر یہ ہرنی قابو نہیں آتی. وہ کہنے لگا ہرنی کا مسئلہ بتاؤں کیا ہے. ایک یہودی بولا, 2 بولا, 3 بولے, آپس میں اکٹھے ہو کر میٹنگ کرنے لگے. کہتا ہے جس کا سائن تگڑا ہوتا ہے وہ یوں قابو نہیں آتی. سارے سائنوں والے بیٹھے ہو, خدا کی قسم میں پوچھتا ہوں, تمہاری آنکھوں میں آ کے ڈال کر پوچھتا ہوں تمہارے پاس کیا تھا. تم ایک قریب بازار میں چلنے والے لوگ تھے مگر جب پیر کی نگاہ بنی تم زمین سے اسٹیج پر آ گئے. ارے تم کیا تھے, تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا, پانی کا گلاس نہیں پلاتا تھا. آج لوگ تمہارے پیالے پینے کے لہروں میں کھڑے ہیں, کتابوں میں کھڑے ہیں, کیا وجہ ہے؟ پتہ چل گیا جن کا سائیں ڈاٹا ہوتا ہے انہیں پہ قلم ہوتا ہے. حضرات محترم, اب وہ میٹنگ جب ہوئی شکاری کے حوالے سے, کہتی یار شکاری کہتا پکڑی نہیں جاتی, کہتی آج پکڑی جائے گی, پھر بھی نہ پکڑے گی. آخرکار شکاری نے اکیلے نے جال لگا دیا, ہم نے خود ہی جال کے اندر آ گئے. جب جال کے اندر آ گئے, جال کے اندر آ گئے تو شکاری کے اندر پہلے بڑی محنت کی, کوشش کی, کاغذ کی, بڑا کچھ کیا مگر پھر بھی ہمیں قابو میں آج پور آ گئی. آج آگے آپ سے رابطہ نہیں تھا تو آپ رات کو نہیں آئے, آج رابطہ ہوا ہے تو سارے مرید بھی آ گئے. سارے مرید بھی مجھے بتائیں آگے شکاری جہاز میں نہیں آئے. اللہ سلامت رکھے آپ کو ماشاءاللہ. 2-4 منٹ آپ کے سامنے ہوں, ذرا محبت سے کہ یا رسول اللہ. اب پہلے رابطہ سب سے تھا, شکاریوں سے تھا, سمپل سا جال رکھ گیا اور جال کے اندر جب آئی اس دن کیوں آئی, ادھر سے حضور چلے, ادھر سے شکاری جال میں آ گئے. آئے اب وہ ہرنی جال میں نہیں آئی تھی, آیا شکاری جال میں آیا. کہتا کیسے آیا, اب تھوڑی سی سمجھے کہ جب شکاری نے جال لگایا تو ہرنی درمیان میں آ گئی. ہرنی آرام سے بیٹھ گئی,
اپنے محبوب کو یاد کرنے لگی، حضور کو درود و سلام پڑھنے لگی۔ حضور کی جب خوشبو آئی تو حتمی نے آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ حضرت تشریف فرما ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی قسم حاصل نہیں ہوتے۔ ہم کہتے علماء اہل سنت جو ہمارے شہر کے ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے پیر ہیں وہ ہماری روحانیت کے تاج ہیں۔ اب بات تھوڑی سی سمجھا کے آگے چلتے ہیں۔ پہلے شکار نے جتنا کچھ بھی کیا، ہرنی نہیں آئی۔ ارے کیوں نہیں آئی؟ یہ سمجھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ ہرنی نے کہا تو مجھے پکڑتا ہے، آج میں تجھے پکڑ کے بتا دیتی ہوں، آج تجھے اندر کرا کے دکھا دیتی ہوں۔ ہرنی نے آنکھ کھولی، خدا کی قسم عید میلاد النبی آتا ہے، سنی آنکھ کھول دیتے ہیں، گلیوں کو سجا لیتے ہیں، مسجد کو آباد کر لیتے ہیں، اسٹیج لگا لیتے ہیں، ٹوپی پر امامہ رکھ لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بتاتے ہیں عید میلاد النبی کی خوشبو آئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، عید میلاد النبی کی خوشبو آئی ہے۔ اگر سنی کو خوشبو آئی ہے، باقیوں کو کیوں نہیں آئی؟ بتانا یہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہرنی نے کہہ دیا میری چار ٹانگیں ہیں، میں کچھ اور کھاتی ہوں، میں پیتی اور ہوں، مگر کیوں محمد کے گھر آگے کھولی تو سامنے مصطفیٰ آ گئے۔ شکاری جال لگانے والا یہودی اپنی مستی میں مست کہہ رہا تھا آج پھنسی نا، آج پھنس گئی، کہتی پھنسی نہیں پھنس تو گیا، پھنس تو گیا۔ اللہ اکبر جب حضور آئے، ہرنی کی خوشبو آئی، آپ نے جانور رکھے ان کے گھروں میں، مجھے بتائیں کبھی ہماری بھی خوشبو آئی؟ ابھی تو وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، کبھی ہمارے جانوروں کو، اگر وفادار جو جانور ہوتے ہیں اپنی مالک کو دیکھ کر ان کے قدموں میں اپنا سر بھی رکھ دیتے ہیں۔ اپنے گدھوں کو دیکھا ہوگا، وفادار کتے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ ثبوت دیتے ہیں مجھے روٹی ڈالتا ہے، لنگر ڈالتا ہے۔ خدا کی قسم ہم ثبوت دیتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے اپنی زبانیں بند نہیں کرتے، کانوں کی سماعت کو بند نہیں کرتے، آنکھوں کی بصارت کو بند نہیں کرتے۔ جب حضور کا میلاد آتا ہے آنکھوں کی بصارت بھی کھولتے ہیں، کانوں کی سماعت بھی کھولتے ہیں، ناک کی خوشبو بھی کھولتے ہیں۔ ارے بتاتے ہیں تمہارا ناک بند ہو گیا، تمہارے کان بند ہو گئے، تمہاری آنکھیں بند ہو گئی، اللہ محمد کی قسم تم سب کچھ بند ہو گیا۔ یہ حضور کا مہینہ آیا، ہمارا سب کچھ کھل گیا۔ یہ حضور کا کرم تھا۔ ہم نے کہتی ہے بات یہاں سے ختم کر دے، اللہ اکبر۔ ہم نے کہتی ہے کہ جب میں نے حضور کی خوشبو آئی آنکھ کھول کے دیکھی تو حضور کا چہرہ سامنے تھا، میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو ڈالتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیسے انداز ہوگا خدا کی قسم۔ ہم تو آج بھی صحیح بات بھی سنتے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ ہرنی نے سر جھکایا ادب سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب کہتے یا کلام کیا۔ اپنی مصطفیٰ سے عرض کرتی ہے، حضور ان کا کلام سنتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتی یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، پکڑ کس نے لیا ہے؟ بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے حضور نے فرمایا شکاری چھوڑ دے، کہتا ہے کبھی جانوروں کی بھی ضمانت ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں چھوڑ دے، تھوڑی دیر تک دیکھ لیں یہ ضمانت پوری ہو جائے گی۔ میں جس طرح لے کے جانا چاہتا ہوں، چند وقت گزرا، حضرت نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئے، یہودی اس کے قدموں میں گر گیا، یہودی قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔ کہتا اللہ کی قسم آج تک کسی جانور کو کسی بندے کی ضمانت پہ واپس آتے نہیں دیکھا۔ لگتا ہے یہ محمد عربی ایک فرد واحد چہرہ ہے جس کا خدا کی قسم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا کی قسم جس کو دیکھ کے تسکین قلبی ہوتی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ منانے پہ آتا ہے تو جانوروں کی بولی سکھا کر بتلا کے بتا دیتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دوں، ایک کتاب مصباح الظلام ہے، پھر مستغیثین فی الیقظۃ والمنام ہے، امام محمد بن موسیٰ کراچی کے ہے، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ امام محمد بن موسیٰ کہتے ہیں حضور کے روضے پہ گئے، مزے کی بات ہے، حضور کے روضے پہ گئے، کہتے ہیں گھرنی کا بچہ، خاندانی بندہ جو نسلی ہوتا ہے حضور سے وفادار ہوتا ہے، یہ خاندانی انسان حضور سے کبھی وہ غداری کہتا ہے۔ گھرنی آئی، بچہ آیا، حضور کے روضے پہ یوں کر کے بیٹھ گئے، کہتا ہم نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، دوسرا دن آ گیا، ہم نے تہجد پڑھی، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، تیسرا دن آ گیا، ہم کئی دن دیکھتے رہے، ہم نے وضو بھی کیا، حاجت بھی ہوئی، پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، مگر ہرنی کا بچہ وہیں بیٹھ کر ٹکی لگا کر محمد خدا کو دیکھ رہا تھا۔ امام محمد بن موسیٰ کہتے ہیں ہم نے پتا تو کیا یہ ہرنی کا بچہ ہے کس کا؟ یہ
بیماری کا بچہ. اب بھائی نسل در نسل ہمارے گھروں میں تبرک بھی چلتا ہے، نسل در نسل آ رہا ہے. ہمارے گھروں میں عید میلاد النبی کا ماحول نسل در